کہتے ہیں ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کر دو۔ طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب کی سب موجود ہیں سوائے شہد کے، تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں۔ اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا۔ اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبہ لیا اور چلا گیا اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا، مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں وہاں ایاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی روداد سنی۔ اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے۔ ایاز نے کہا آپ تشریف رکھیے، میں بادشاہ سلامت سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور سائیڈ میں رکھ دی۔ ایاز کو کہا کہ 3 بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں۔ ایاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی شہد چاہیے، آپ 3 ڈبے کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز وہ مزدور آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ مانگیں تو صحیح۔ اب بات یہاں پر ایک سمجھانے والی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات مانگتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورے نہ ہونے پر بھی ہم اکثر اللہ پاک سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مانگنے والے بنو، خداوند کریم کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہاں پر آپ مانگ کر کو دیکھو، میں نے یہاں پر بہت سے گداگروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے یہاں پر بہت سے بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا ہے۔ یہ سب اس خدا کی قدرت ہے، یہ سب اس خدا کے خزانے میں سے آتا ہے، یہ سب اس خدا کے راز ہیں جو نہ تم جان سکتے ہو نہ میں جان سکتا ہوں۔ خدا کے راز تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف مانگنا ہی تو ہے۔ ہمارا کام صرف اس ذات خدا کے آگے اپنی جھولی پھیلانا ہی تو ہے۔ ہمارا کام اس ذات خدا کے آگے صرف سجدہ کرنا ہی تو ہے۔ ہمارا کام صرف اس ذات خدا کے آگے یہی کہنا ہے کہ میرے پروردگار تیرے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، مجھے ان خزانوں میں سے کچھ عطا کر دے، مجھے ان خزانوں میں سے اتنا کچھ عطا کر دے کہ میری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں۔ آج تک ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کو جس کے مانگنے کا طریقہ پسند آتا ہے، خداوند کریم پہلے تو اس کو بہت آزماتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تو میں تم لوگوں سے واضح طور پر تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کو تمہارا طریقہ پسند آ چکا ہے۔ خدا کریم چاہتا ہے کہ تم ایسے اسی سے مانگتے رہو۔ تمہاری ادا خدا کو پسند آ گئی ہے، اور اپنے مانگنے میں کبھی کوتاہی مت کرو، کیونکہ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تمہیں صرف دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں صرف آزما رہا ہے کہ تم کیسے کتنا عرصہ اس خدا پر توکل کرتے ہو، کہ تمہارا توکل کتنا مضبوط ہے، کہ تم کتنا عرصہ اس سے مانگتے ہو۔ خدا سے مانگو، تمہارا کام صرف مانگنا ہے۔ مانگنے کے علاوہ دینا بانٹنا اس ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات بے حساب بانٹنے والی ہے۔ تم صرف مانگنے والے بنو، اور جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، کبھی اسی انداز میں اپنے رب سے مانگ کے دیکھ، اگر تجھے نہ ملے تو پھر کہنا۔ خدا سے مانگنے والا بن جا، خداوند کریم تیری جھولیوں کو بھر دے گا۔